الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرات محترم، آج رکوع نمبر 18 ہے سورہ بقرہ کا۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے قبلہ کو مزید موضوع بنایا ہے کہ تحویل قبلہ کا مقصد امامت کی تبدیلی ہے، قیادت اور سیادت کی تبدیلی ہے۔ بنی اسرائیل سے قیادت کا رخ آپ کی طرف مڑ گیا ہے، اب تمہارا کام دین اسلام کی سربلندی ہے، رب کے حکموں کی پابندی ہے، بھلائیوں کی طرف پیش قدمی ہے، خیر اور صلاح کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھتے رہنا ہے۔ دشمنوں کو، بدعہدوں کو، ناہنجاروں کو، ملحدوں کو، کافروں اور مشرکوں کو موقع نہ ملے انگلی اٹھانے کا کہ یہ وہ امت وسط ہے، یہ وہ فضیلت والی امت ہے کہ جو اپنے رب کے حکم کو مانتی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، اس کے حکموں کو یاد کرو، اس کی ہدایات پر عمل کرو۔ یہ یاد رکھو کہ اصل قبلہ کی طرف رخ موڑنا نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ رب کے حکم کی پیروی کرنا اور اطاعت کرنا۔ یہ آج کے رکوع کا سبق اور پیغام ہے۔ آئیے آیات کا ترجمہ کرتے ہیں اور جستہ جستہ اس کی تفسیر بھی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 میں فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا۔ ہر شخص کا، ہر امت کا، ہر قوم کا ایک قبلہ ہوتا ہے، ایک رخ اور سمت ہوتی ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، مڑتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اب تم خیرات کے کاموں میں سبقت لے جاؤ، بھلائیوں میں آگے بڑھو۔ مقابلے بھلائیوں کے ہونے چاہیے، سرمایہ داری میں مقابلہ نہ کرو، شہرت میں مقابلہ نہ کرو، نام و نمود میں مقابلے نہیں، حسن و جمال کے مقابلے نہیں۔ مقابلہ اگر کرنا ہے تو بھلائی کے کاموں میں مقابلہ کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، جمیعاً سب کو۔ بالآخر رب کے دربار میں اکٹھے ہونا ہے۔ جتنی بھی اقوام گزری ہوں گی ان تمام اقوام کو ایک جگہ متحد ہونا ہے۔ یہ دنیا میں تو ناممکن اور مشکل ہے، لیکن حشر کے میدان میں طوعاً کرہاً، چاروں ناچار آنا ہی آنا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں سب کو لے آؤں گا۔ آج اقوام نے ایک دوسرے سے منہ موڑا ہوا ہے، ذاتی اغراض کی وجہ سے، حسد اور بغض کی وجہ سے۔ حشر کے میدان میں کوئی ذات پات نہیں چلے گی، سب کو ایک میدان میں جمع ہونا ہے۔ اور تم جہاں بھی ہوگے تمہیں اللہ سب کو اکٹھا کر دے گا۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے اکٹھا کرے گا کہ وہ اکٹھا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ جہاں بھی نکلیں تو چہرہ اپنا موڑ لیں مسجد حرام کی جانب۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یاد رکھیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا میڈیا، کوئی بڑے سے بڑا غوغا، کوئی بڑے سے بڑا شور تمہیں متاثر نہ کر دے اور شک میں نہ ڈال دے۔ حق میں شک نہ کرنا، یہی تمہارا قبلہ ہے، اسی کی جانب پوری زندگی آپ کو رخ کرنا ہے۔ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں پوری کوشش کریں کہ قبلہ کی جانب آپ کا رخ ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اب اگر کوئی رخ غلط سمت کر لیتا ہے، جان بوجھ کے نہیں، پتہ نہیں چلتا، ناواقفیت کی وجہ سے، یا کسی جابر اور ظالم نے آپ کا رخ موڑ دیا ہے، مجبور کر دیا ہے، بے رخ کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ کے دل کا حال تو رب جانتا ہے،
جو بھی تم عمل کرتے ہو، اس لیے آپ کا رخ رب کی جانب ہونا چاہیے، اور رب کی جانب اگر نیت ہے، رب کی خالص نیت ہے، پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر کہا کہ آپ جہاں بھی نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں بھی ہو تم اپنا چہرہ اسی کی جانب پھیر لو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر کوئی حجت نہ رہے، کوئی اعتراض نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ اب ظالم لوگ تو ظاہر اعتراض کرتے ہی رہیں گے، یا ظالم لوگ وہ ہیں جو کافروں کے اعتراضات اور اس کے دباؤ میں آ گئے اور منہ موڑ لیے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور شاید کہ تم راہ پا جاؤ۔ گویا خشیت اور خوف ہونا چاہیے، تو اقوام باطل کا نہیں، اقوام متحدہ کا نہیں، اقوام عالم کا نہیں، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ رب کہتا ہے مجھ سے ڈرو، میری نافرمانی نہ کرنا۔ اور یہ جو میں نے قبلہ تمہیں دیا ہے، تو یہ صرف قبلہ نہیں دیا، قیادت دی ہے، اور یہ میری نعمت اور فضل ہے تم پر۔ اس اتباع اور اطاعت کے بدلے میں جو تم نے کی ہے، میرے ساتھ وفاداری کی ہے، میرے لیے گھر بار چھوڑا ہے، مکہ سے مدینہ آئے ہو، اس سے پہلے مکہ سے حبشہ گئے تھے، اور تم نے ماریں کھائی ہیں، آزمائشیں برداشت کی ہیں، سارا کچھ ہوا ہے۔ اب میں نے تمہیں مشرکین سے بھی جدا کیا اور بنی اسرائیل سے بھی جدا کر کے الگ امت وسط کا اعلان کر دیا ہے، اور تم پر قیادت اور سیادت کا بار ڈالا ہے۔ اب دنیا بھر کی امامت اور سیادت کرو، اور یہ ہدایت ہے، یہی رہنمائی ہے۔ اگر تم قیادت کے اصولوں کو فالو کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر مشکل سے نکالے گا۔ ظاہر ہے جب آپ باطل کے ساتھ نبرد آزما ہوں گے اور اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کریں گے، مزاحمت ہوگی، تو اس مزاحمت کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ لعلکم تہتدون، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی ہے کہ تمہیں رب قدم قدم پہ رہنمائی دیتے رہیں گے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، اب دیکھیں نا، تمہارے اندر ایک رسول موجود ہے، ہم نے بھیج دیا ہے تمہارے اندر ایک رسول، منکم، جو تمہیں میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں سنوارتا ہے، تہذیب سکھاتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت و دانائی سکھاتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہ جو چار فرائض ہیں قیادت اور سیادت کے، ان چار کی پابندی کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مان لو، تعلیم، تربیت، تزکیہ، یہ امور ساری انجام دو، اور ان تمام امور کو انجام دیتے ہوئے قرآن مجید کو اپنا محور اور مرکز بنا لو، اور اس کو لے کے اس کی تعلیم کو عام کرو، قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ یہ اب تمہارا فرض ہے بحیثیت امت وسط، بحیثیت امت مسلمہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیزیں دے دے گا اور دے رہا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، بنی بنائی چیزیں اور ایجادات آپ کی جھولی میں ڈال دے گا، اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی سکھا دے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، پھر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آخری آیت میں کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، مجھے یاد رکھو گے، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ کسی قدم پر کوئی نظام بناتے ہوئے، قانون سازی کرتے ہوئے، کوئی پالیسی بناتے ہوئے مجھے نہ بھولنا، کوئی معاشی پالیسی، کوئی سیاسی پالیسی، کوئی منشور بناتے ہوئے، کوئی بھی اعلان کرتے ہوئے، کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے، کوئی بھی مقدمہ سنتے ہوئے، کسی بھی قضیے کو حل کرتے ہوئے، کہیں بھی دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے اور کہیں بھی دشمنی کا بارود پھینکتے ہوئے مجھے یاد رکھنا، میرے حکم کو ملحوظ رکھنا، میں تمہیں یاد رکھوں گا کہ تمہیں نقصان نہ ہو جائے، تمہیں ناکامی نہ ہو جائے،
تمہیں خسارہ نہ ہو جائے، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ واشکرولی، اور میرا شکر کرو۔ شکر سے مراد یہاں قدر بھی ہے کہ میں جو ہدایات دے رہا ہوں اس کی قدر کرو، شکر کرو۔ اور سب سے بڑا شکرانہ یہ ہے کہ رب نے یہ جو ہدایت نامہ بھیجا ہے اس کے مطابق قدم بقدم چلا جائے۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو، میرا کفران نہ کرو، میری نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری مت کرو۔ حضرات، یہ سورہ بقرہ کا 18واں رکوع ہمیں پکار کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی یاد، اللہ کا خوف، اللہ کی طرف رخ، اللہ ہی کو تھامے رکھو، اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کے نظام کو نافذ کرو اور اس کے ماننے والوں کی تائید اور سپورٹ کرو۔ دنیا کے لالچ میں نہیں، عقبہ اور آخرت کے شوق میں آگے بڑھو اور کسی کا ساتھ دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ، دوڑ لگاؤ، سب سے آگے نکل جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔